السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں اور اس سے پہلے بھی ایک خطبے میں آپ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جو اکرام اور انعام عطا فرمایا ہے اس میں وہ ساری امتوں میں منفرد، ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی اختصاص ہے، اس کا ایک شرف ہے، ایک فضیلت ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محمدی باغ کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی خوشبو رنگ ڈھنگ جدا جدا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس اعتبار سے ان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ وہ پوری امتوں میں صرف تنہا وہ ہیں جن کے گھر یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں رہیں۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی علیہ السلام نے دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں، آج یکم محرم الحرام ہے اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی تھی۔ زخمی تو وہ ہو چکے تھے 3 دن پہلے ذی الحج ہی میں، لیکن دفن نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں یکم محرم کو ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اختصاص حاصل ہے کہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ باقی جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کے حلقہ میں آئے، آپ کی دعوت کے نتیجے یا دوسرے صحابہ کی دعوت کے نتیجے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی دعا کے نتیجے
گویا نبی علیہ السلام کے حضرت عمر فاروق مطلوب تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کے کہ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین منہ، اے اللہ ان دو میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک عمر فاروق ہے، عمر بن خطاب ہے، اور دوسرے عمر بن حشام ہیں۔ عمر بن حشام جس کو نبی علیہ السلام نے ابو جہل کا فرمایا، اہل مکہ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، اس کی دانائی کی وجہ سے ابو الحکم کہتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے قریش کے سفیر تھے۔ سفارت ایک اہم عہدہ ہوتا ہے۔ کوئی قریش کے ساتھ لڑتا بھڑتا، اختلاف کرتا، یا کوئی اور معاملہ برادری خاندان کے اعتبار سے ہوتا تو اس کا فیصلہ، اس کی سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی ان کی دانائی کی دلیل، جس طرح ابو الحکم مکے والوں نے عمر بن حشام کی کنیت رکھی تھی اس کی دانائی کی وجہ سے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارت کا منصب دیا تھا ان کی عقل مندی اور ان کی دانائی کی وجہ سے۔ یہ کوئی غیر معروف لوگ نہ تھے، معروف تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اسلام کو عزت دے جو تیرے نزدیک محبوب ہے۔ اب اللہ کو محبوب کون ہوا؟ عمر فاروق ہوا۔ اور نبی علیہ السلام کے بھی وہ مطلوب ہوئے، یعنی اللہ کے بھی محبوب ہیں اس دعا کے نتیجے میں، اور نبی علیہ السلام کے مطلوب بھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فضل الباری میں کہ 39 افراد پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور 40 میں حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور جس وقت یہ دائرہ اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے مارا، سینے پہ ہاتھ مارا نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا، اللہ اس کے سینے سے کینہ نکال دے اور اس کے سینے میں ایمان بھر دے، کینہ نکال دے اس کے دل سے، حسد نکال دے، مخاصمت اور مخالفت میری نکال دے اور اس کے دل میں ایمان بھر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ایمان سے بھر دیا۔ ایسا ایمان کہ جس پر دوسرے بھی رشک کرتے تھے، اور ایسا ایمان کہ خود فرماتے ہیں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ مجھے کسی باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ کسی اولاد کی، نہ مال کی، مجھے فکر ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا ایمان اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر،
کہ جب سے عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ وہ جو دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، گویا اس کی شہادت حضرت عبداللہ بن مسعود دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمیں عزت دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے۔ اور فرماتے ہیں تفصیلی الفاظ یہ ہیں، اس سے آگے بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسلام و عمر عزن و ہجرتہ نصرن و امارتہ رحمتن واللہ مستطعنا ان نصلی حول البیت ظاہرین حتی اسلم عمر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہمارے لیے عزت کا باعث بنا۔ فرماتے ہیں وَهِجْرَتُهُ نُصْرًا، اور ان کی ہجرت ہمارے لیے تعاون اور مدد کا ذریعہ بنی۔ وَعِمَارَتُهُ رَحْمَةً، اور عمر فاروق کی عمارت ہمارے لیے رحمت کا باعث بنی۔ واللہ، اللہ کی قسم، مَسْتَطَعْنَا أَن نُصَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْتِ، ہم میں اتنی جرأت نہ تھی، یہ ہمت نہ رکھتے تھے کہ ہم علی الاعلان بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر سکیں۔ لیکن جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تو پھر ہم نے علی الاعلان بیت اللہ میں نمازیں پڑھی۔ یہ اعتراف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی، اور اظہار ہے نبی علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا بھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی بار آپ نے سنا بھی ہے کہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہیں جن کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد و سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، نام لے لے کے ایک ہی مجلس میں فرمایا یہ سب جنتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور جنتی ہونے کا اعلان ہی نہیں، صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت میں گیا، وہاں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا کہ جس کے صحن میں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ وہ خاتون اللہ کی بندی کہنے لگی یہ عمر فاروق کا ہے، یہ عمر کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں یہ گھر تو دیکھوں عمر کا، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے حضور آپ پر غیرت، آپ کے بارے میں میرا یہ تاثر، حاشا وکلا، اس کا کوئی تصور میرے قلب و ذہن میں نہیں ہے۔ گویا جنت کی بشارت ہی نہیں دی، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ان کے جنت میں بنے ہوئے محل بھی اپنے نبی کو دکھا دیے۔ جنت میں بنے ہوئے محل بھی دکھا دیے۔ اب اس کے بعد ان کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نبی کا خواب من جانب اللہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ جنت دکھائی گئی اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا ہوا محل بھی دکھایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔
آپ کے ساتھ ہیں. اور پہاڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ تینوں صحابہ احد پہاڑ پر چڑھے. اب احد پہاڑ معمولی چھوٹا سا نہیں ہے. جنہوں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ بار بار دکھائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ. احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. ہر ایماندار کے دل میں احد سے محبت, ہر ایماندار کے دل سے مدینہ طیبہ سے محبت, احد سے بھی. جب اللہ کے رسول کو محبت ہے تو پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اس سے محبت نہ کرے؟ اس سے محبت تو لازم ہوئی. پھر احد یحبنا ونحبہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں یہ تو پتھر محبت کرتے ہیں, وہ حنانہ, وہ کھجور کا تنا جو آپ کے فراق میں رویا تھا وہ بھی محبت کرتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں محمد رسول اللہ کی کتنی محبت ہے. یہ جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں, جن کو ہم پتھر اور درخت سمجھتے ہیں, وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. اب ہمارے لیے لازم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں. یہ محبت ایک آپ سے محبت ایک جدا چیز نہیں بلکہ عین ایمان ہے. آپ سے محبت عین ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے اور اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرے. اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ چیز یہ صرف جزوی نہیں, وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے. یہ محبت دائمی ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیر. اور اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں, صرف زبان سے نہیں, صرف زبان سے نہیں, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اس کے بھی کچھ مطالبات ہیں. بھائیو یہ چیز بھی ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے. دو چیزیں ہیں اس بارے میں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے, وہ قرآن سے محبت کرے. ہماری قرآن سے کتنی محبت ہے, معیار ہے. ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں, کتنی تلاوت کرتے ہیں, ہم سب کو سوچنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ پر درود کتنا پڑھتے ہیں, کس قدر آپ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے. اور یہ بات دیکھ لیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارا درود پڑھا ہوا میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے اور مجھے بتلایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں آپ پر درود پڑھ رہا ہے. یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے فرشتہ نام لے لے ہم گناہگاروں کا کہ فلاں ابن فلاں درود پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے محبت کے لیے یہ دو معیار لازم ہیں. اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے نبی محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے پیروکار ہیں بھائی. تنقید اور نقد کرنا مقصد نہیں ہے, اپنے آپ کو جھنجھوڑنا اور اپنے آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ہم ان تقاضوں کو کتنا پورا کرتے ہیں. دعویٰ تو بہت کر سکتا ہے آدمی, ہر آدمی کر سکتا ہے, ایک سے ایک بڑھ کے مدعی ہے, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس محبت کے معیار پر پورا اترتا کون ہے. اللہ اکبر کبیر. احد پر تشریف لے گئے, احد ہل گا, چھوٹا سا پہاڑی نہیں, پورا اتنا جو مدینہ طیبہ کو سمیٹے ہوئے, پورا مدینہ طیبہ. اللہ اکبر کبیرہ. احد ہلا, فضاربا برجلہ,
نبی علیہ السلام نے پاؤں مارا، فرمایا اس وقت رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ساتھ ہیں، سن رہے ہیں ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یہ اکرامات اور یہ اعزازات ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ جانتے ہیں نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقیت کا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، پہلا درجہ نبوت کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ابوبکر صدیق ہیں، عمر بھی شہید ہیں، عثمان بھی شہید ہیں اور علی بھی شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں شہید ہیں، 2 داماد شہید ہیں اور 2 سسر ہیں، ایک شہید ہے اور ایک صدیق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت ٹھہر جا، اور پھر اس کے بعد پہاڑ ہلنا ختم ہو گیا۔ گویا آپ کی زبان اقدس سے ایک بار نہیں کئی بار آپ کو شہید بھی کہا گیا اور آپ کو جنتی بھی کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تاریخی روایات میں اکثر و بیشتر ان سے اقتباس کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ صحیح ترین روایات سے آپ کو آگاہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیے، وضع عمر علی سریرہ فتکنف الناس یدعون ویصلون۔ حضرت عمر فاروق زخمی ہیں، وفات پا چکے ہیں، لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے چارپائی کو، لوگوں نے چارپائی کو گھیرا ڈالا ہوا ہے اور وہ عمر فاروق کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی بخشش کی اور ان کی مغفرت کی اور اللہ رب العزت کی رحمت کی۔ فرماتے ہیں قبل یرفع وَأَنَا فِيهِمْ، فرماتے ہیں میں بھی وہاں تھا، یہ نہیں میں نے سنی سنائی بات کی ہے، میں وہاں تھا۔ پھر فرماتے ہیں فَلَمْ يَرُونِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ بِمَنْكَبِي، میں نے کیا محسوس کیا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرا کندھا پکڑا ہے، ایک نے میرا کندھا پکڑا ہے۔ میں نے فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، میں نے دیکھا یہ کون ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فَتَرَحَمَ عَلَىٰ عمر، وہ بھی کہہ رہے تھے عمر اللہ تیرے اوپر رحمتیں فرمائے، اللہ تیرے اوپر رحمتیں فرمائے۔ وقالا، اور فرمایا انہوں نے، ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملک منک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر تیرے بعد اور کوئی آدمی ایسا نہیں نظر آتا مجھے کہ میں اس کے بارے میں کہوں کہ یا اللہ جس قسم کے اس آدمی کے عمل ہیں اسی قسم کے عمل کی مجھے توفیق دے اور میں وہی عمل کرتا ہوا تیرے پاس پہنچوں۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں اب تیرے بعد تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ یہ اس بات کی برہان ہے، دلیل ہے کہ صدیق کے بعد حضرت علی کے نزدیک مقام کس کا ہے؟ بات سمجھیں، ابو بکر کے بعد صدیق کے بعد مقام کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں اچھا کون ہے، بھلا کون ہے، بہتر کون ہے؟ فقال ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ ثم من، پھر کون؟ کہا عمر۔ ثم من، پھر کون؟ قال عثمان۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، وَأَيْمَ اللَّهِ،
حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم وَإِن كُنتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، مجھے امید ہے کہ اللہ ذوالجلال تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، تمہیں تمہارے ساتھیوں کے صاحبہ کا، تیرے ساتھی، یہ ساتھی کس کے؟ ابو بکر اور وہ محمد رسول اللہ کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھی تھے، یہ ابو بکر صدیق کے ساتھی تھے، اور یہ کب گواہی دے رہے ہیں؟ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ فوت ہوئے، وفات کے بعد کوئی ڈر تھا علی کو؟ کوئی خطرہ تھا حضرت علی کو کہ تقیہ کی کوئی بات یا تعویل کی جائے کہ تقیتاً یہ باتیں کہیں؟ تقیتاً نہیں، یہ تقیہ بازوں کا کام ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام نہیں۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں وَحَسِبْتُ إِنِّي، یہ کیوں میں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اکثر دیکھا، انی کثیراً اسمع، کہ میں اکثر سنا کرتا تھا، نبی علیہ السلام سے اکثر سنا کرتا تھا کہ کیا؟ کہ یقول، آپ فرماتے تھے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، ودخلت انا و ابو بکر و عمر، فلاں گھر میں میں، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، وخرجت انا و ابو بکر و عمر، اور میں نے یہ بھی سنا کہ ہم وہاں سے نکلے، میں تھا، ساتھ ابو بکر تھے، ساتھ عمر تھے، اور یہ میں اکثر سنا کرتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ اب بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو ساتھ ہوئے نا، ساتھ ہوئے قبر میں ساتھ ہے، قبر اطہر میں پہلے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی، حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کی۔ ہمارے ہاں جو غلط فہمی عموماً پائی جاتی ہے کہ دائیں بائیں شیخین کی قبریں ہیں، غلط ہیں۔ حضرت عمر، نبی علیہ السلام کی قبر اطہر عین دیوار کے قریب ہے، جو بیت اللہ کے ساتھ، آپ جانتے ہیں دیکھنے والے کہ جنوب کی طرف وہاں سے بیت اللہ پڑتا ہے، یہی سمجھیے یہ دیوار ہے، اور اس کے بالکل جڑ میں یوں سمجھیے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جہاں کندھا مبارک ہے، اس کے برابر حضرت ابو بکر صدیق کی میت ہے، ان کا جسد اطہر ہے۔ حضرت عمر فاروق جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلو ہے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ سلام پڑھنے کے لیے جب جاتا ہے معتمر یا حاجی، وہ پہلے اسی لیے نبی علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق پر، پھر اس کے بعد عمر فاروق پر سلام پیش کرتے ہیں، اسی ترتیب سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی ہیں، محمد رسول اللہ آپ کے ساتھی ہیں، اس لیے زندگی میں بھی آپ ان کے ساتھی تھے، اب بھی اللہ تمہیں ان کے ساتھ ملائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی عمر ہے، فوت ہونے سے پہلے بیمار پڑے، بیٹے سے کہا بیٹا عبداللہ، فرزند کا نام تھا عبداللہ، جاؤ اماں جی سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے کہ مجھے اپنے حجرے میں دفن کرنے کی تو مجھے وہاں دفن کرنا۔ جا کے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عمر کو یہاں دفن کرو رضی اللہ تعالی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ بات اسی میں ختم نہیں ہوئی، فوت ہونے کے وقت دوبارہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ
جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر جانا حضرت عائشہ کے پاس، ام المومنین کے پاس پھر جانا، میرے فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد پھر جا کے پوچھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری زندگی میں مجھ سے حیا کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب عمر فوت ہو جائے پھر ان کو کس بات کا خطرہ اور ڈر، تو جا کے اس وقت پوچھنا، اگر وہ اجازت دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، فوت ہونے کے بعد پھر بھی پوچھا قبضہ کہاں، بتلائیے کہاں قبضہ ہے، کس چیز پر قبضہ ہے ابو بکر و عمر کا، کیا چیز سمیٹی ہے ابو بکر و عمر نے خلافت میں، کیا حاصل کیا ہے؟ وہ عمر فاروق فوت ہوتے ہیں تو مقروض فوت ہوتے ہیں، بیٹے کیسے فرماتے ہیں کہ میری فلاں زمین فروخت کر کے میرا قرضہ اتار دینا۔ ابو بکر صدیق ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں مقام اور فلاں جگہ بیچ کے جو کچھ میں نے خلافت کے دور میں بیت المال سے وصول کیا ہے وہ بیت المال میں واپس جمع کرا دینا۔ کیا جمع کیا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید جس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے اس دور میں، وزراء کی، امراء کی، مشیروں کی، بادشاہوں کی، شاید اسی طرح وہ دور ہو، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ اپنے اس دور پر تعصب یعنی قیاس کر کے چھین لیا، کچلا دیا، سب کچھ پر قبضہ کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قبضہ کیا ہے تو کیا حاصل کیا کیا ہے؟ کیا حاصل کیا ہے قبضہ کرنے کے بعد؟ قبضہ کرنے کے بعد حاصل کچھ نہیں کیا بلکہ دیا ہی ہے، حاصل کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی حوالے سے آپ یہ بھی دیکھیے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر، لیکن وقت نہیں ہے، ساری بات پھر لمبی ہو جائے گی، انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کی، جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت ہمارا ایمان ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ آپ سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت نہ کی جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت جاگزی فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔